السلام علیکم ناظرین، یوم دفاع اور یوم فضائیہ ہماری ملک کی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جانے والے دن ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی ہم اللہ کے بھروسے پر اللہ ہی کے لیے میدان میں اترے تو کامیابیوں نے ہمارے قدم چومے۔ ہماری کامیابیوں نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالے رکھا۔ یاد رہے کہ ہم شروع دن ہی سے دشمن کو سرپرائز دینے کے عادی ہیں، اسی لیے میں اپنی گفتگو تھوڑا پہلے سے شروع کروں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ محترم دوستو، اگر دعوت اسلام کے بعد ہونے والے پہلے مارکہ حق و باطل کی بات کریں تو ہم 313 وحدہ لا شریک کہنے والوں نے ایک بمقابلہ 3 کی نسبت کے باوجود بتوں کو پوجنے والے دشمن کو ایسا سرپرائز دیا کہ اس کے دلوں پر ہماری ایمانی شجاعت و بہادری کی دھاک بیٹھ گئی۔ سوچئے، کہاں 313 اور کہاں 950، کہاں 3 گھوڑے اور کہاں 700، کہاں 8 تلواریں اور کہاں 950، اور اس سرپرائز کو ہم نے کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ 1965 آن پہنچا۔ 1965 کے آپریشن جبرالٹر کی بات کریں تو شب خون مارنے والے دشمن کی فضائیہ 729 جنگی طیاروں پر مشتمل تھی اور ہمارے پاس 230 طیارے، وہی لگ بھگ 1 اور 3 کی نسبت، وہی مارکہ حق و باطل، وہی ایک طرف خدائے واحد کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے اور دوسری طرف مکہ کے بت پرستوں کے نظریاتی وارث، اور پھر خدائے لم یزل کے ماننے والوں نے بت فروشوں اور بت پرستوں کو جو سبق دیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز احمد بھٹی نے جب 4 بھارتی ویمپائر مار گرائے تو دشمن کو جو سرپرائز ملا وہ قابل دید تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب دشمن نے ان کا سامنا کرنے کی بجائے دبک کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ مگر سرپرائز یہاں ختم نہیں ہوئے۔ دشمن کے لیے اگلا سرپرائز اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر کی زیر قیادت امرتسر واہگہ روڈ پر تیار تھا۔ پھر BRB نہر کے کنارے جو ہوا، اس کا ذکر آج بھی بھارتی سورماؤں کا پتا پانی کر دیتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، کیا مجھے اس سرپرائز کی یاد دلانے کی ضرورت ہے جو ہم نے پٹھان کوٹ اور دریائے چناب کے علاقے میں دشمن کو دیا؟ کیا پوری دنیا میں فلائنگ آفیسر مسعود اختر اور MM عالم کی مہارت کو جھٹلانے والا کوئی موجود ہے؟ MM عالم کے جھپٹنے، پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ لگ بھگ 1 منٹ کا وقت اور 5 دشمن طیارے سجدہ ریز، تبھی تو MM عالم کو فلائنگ ایس کہا گیا۔ محترم دوستو، اگر اس فضائی جنگ کا موازنہ کیا جائے تو غیر جانبدار مبصرین کے مطابق 23 دن کے اس مارکے میں پاکستانی شاہینوں نے لگ بھگ 75 بھارتی گدھوں کا شکار کیا، جبکہ 19 یا 20 پاکستانی طیارے اس مارکے میں کام آئے۔ وجہ کیا تھی؟ پاکستانی پائلٹوں کی مہارت، جذبہ جہاد اور ذوق شہادت۔ جی ہاں، جب بھی ٹیکنالوجی اور تعداد کی کثرت کا مقابلہ ایمان اور اہل ایمان سے ہوا، فتح ہمیشہ اہل ایمان ہی کا مقدر ٹھہری۔ خود سوچئے، کہاں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، کہاں نعرہ تکبیر بلند کرنے والے، اور کہاں بے جان بتوں اور جانوروں کی پوجا کرنے والے۔ اسی قوت ایمان اور ذوق شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے دشمن کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اللہ اکبر سے شروع کر کے الحمدللہ پر ختم کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہیں مانتے اور اپنی فتح کو اللہ کی دین اور انعام سمجھتے ہیں۔ اور میں اس میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کا ہر فرد ایک سپاہی ہے، ایک مجاہد ہے۔ اگر بات اسلام اور تحفظ اسلام کی ہے، اگر بات اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے ملک پاکستان کی بقا کی ہے، تو اس قوم کا ہر فرد ایک مجاہد ہے جو جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار ہے۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھیں، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بلا وجہ نہیں کہا جاتا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ اس کی ایک زبردست مثال عرب اسرائیل جنگ میں پاک شاہینوں کا 10 اسرائیلی جدید طیاروں کو زمیں بوس کر کے اسرائیلی جارحیت کو لگام دینا ہے۔ 4 اسرائیلی طیارے تباہ کرنے والے پاکستان ایئر فورس کے سابق پائلٹ ٹاپ گن سیف الاعظم نے اسرائیلی برتری کے تصور کو پاش پاش کر دیا۔
ان کے علاوہ آج تک دنیا میں کسی اور کے پاس اس سے زیادہ اسرائیلی طیارے مار گرانے کا اعزاز نہیں۔ اور آج بھی اسرائیلی برتری کی باتیں کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مارکہ حق و باطل کے فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ کہ تعداد و استعداد کی بنیاد پر۔ دوستو، اسرائیل آج بھی اس شکست کو ایک قرض سمجھتا ہے اور اس قرض کو چکانے کی کئی بار کوشش کر چکا ہے۔ اس کے لیے کبھی وہ امریکی کاندھے استعمال کرتا ہے تو کبھی انڈین، مگر اللہ کے فضل سے اہل ایمان اس کی راہ میں آج بھی رکاوٹ ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کون سا ملک ہے جو اس وقت بھی تمام تر دباؤ کے باوجود غاصب اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے؟ وہ کون سا ملک ہے جسے اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان اسرائیل کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا؟ وہ کون سا ملک ہے جو گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے؟ یقیناً سرزمین ایمان، سرزمین مجاہدین، وطن عزیز پاکستان۔ یاد رہے، ہماری یہی مہارت اور استقامت ہمیں طاغوت کے لیے خطرہ بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دشمن نئی صف بندی میں ہمیں اپنوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے سائیکولوجیکل اور میڈیا وارفیئر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنوں کو پرایا اور پرایوں کو اپنا بتایا جا رہا ہے۔ عرب و عجم کی جنگ کھڑی کی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ اپنے بھی اس 5th جنریشن وارفیئر میں جانے یا انجانے میں دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے ہیں۔ مگر عرب و عجم کی نئی جنگ کھڑی کرنے والے ناسمجھوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شام، اردن، مصر اور عراق کے جنگی ہوابازوں کو تربیت کس نے دی؟ عرب اسرائیل جنگ میں آؤٹ آف دا وے عرب بھائیوں کی مدد کس نے کی؟ عرب امارات کی ایئر لائن کو کس نے اسٹیبلش کیا؟ ظاہر ہے اسی نے جس کے دل میں امت کا درد ہے، اسی نے جس سے امت کے مظلوموں کی امیدیں وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستانی ان امیدوں پر پورا اتریں گے، ہمیشہ کی طرح دشمن کے دانت کھٹے کرتے رہیں گے۔ اسی یقین کے ساتھ میں آج پھر دشمن کو واشگاف الفاظ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو طاغوتی و استعماری پابندیوں کو خاطر میں نہ لانے کا عہد کر لیں تو سرپرائزز کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے ان مجاہدوں کا جنہوں نے F-16 کی 1 سال کی ٹریننگ 5 ماہ میں مکمل کر کے امریکیوں کو سرپرائز دیا، پھر F-16 کی فراہمی رکنے پر دنیا کو اس سے بہتر طیارے بنا کر دکھانے کا سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر پاک فضائیہ کے نئے وائلڈ بیسٹ JF-17 نے 2003 میں پہلی اڑان بھری، اور 27 فروری 2019 کو اسی وائلڈ بیسٹ نے ہندوستان کے 2 تندخو اور گستاخ طیاروں کو پیوند خاک کر کے انڈیا کو وہ سرپرائز دیا جو وہ کبھی بھول نہیں سکے گا۔ اس پروجیکٹ کے بانی ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے اس بات کو درست ثابت کیا کہ جنگیں مہارت اور جذبہ جہاد کے کمبینیشن سے ہی جیتی جا سکتی ہیں، اور اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان علی خان پاکستانی قوم کے وہ ہیروز ہیں جنہوں نے دشمن کو سرپرائز دینے کی روایت برقرار رکھی۔ ان ہیروز کی مہارت اور جذبہ جہاد کی بدولت دنیا نے پہلے مودی اور پھر ہندوستان کے غرور کو ہوا میں بکھرتے اور پھر ابھی نندن کی صورت تمانچے کھاتے دیکھا، اور آج JF تھنڈر ٹیسٹڈ ان وار ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھوں کا تارا، مظلوموں کا سہارا اور دشمن کے لیے خوفناک حقیقت ہے۔ ہمارے دشمن کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں وار ٹرافیز جمع کرنے کا شوق ہے۔ ایئر کموڈور عبدالستار الوی کے گھر موجود رہنے والی اسرائیلی پائلٹ کی یونیفارم جو اس وقت کراچی کے پاک فضائیہ میوزیم میں موجود ہے، وہ اسرائیل کے لیے ایک مسلسل تازیانے سے کم نہیں۔ دوسری طرف برجپال سنگھ کا بھارتی طیارہ بھی آج ٹرافی کی صورت میں پاک فضائیہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ کارگل جنگ میں شاٹ ڈاؤن کیے گئے MiG-27 اور MiG-21 بھی ہماری ٹرافیز میں شامل ہیں، اور اب سونے پہ سہاگا ابھی نندن کی یونیفارم، طیاروں کی باقیات اور اس کے ویڈیو بیانات بھی ہمیں ٹرافیز کی شکل میں دستیاب ہیں، اور ہم مزید ٹرافیز کی راہ تک رہے ہیں۔ تبھی تو دشمن کو پیغام دیا گیا تھا کہ ہماری ایئر سپیس میں صرف 21 منٹ رہ کر دکھاؤ۔ ڈیئر ویورز، یہ سب آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دشمن ڈس انفارمیشن کے سہارے آپ کو ڈرانا چاہتا ہے، آپ کو نفسیاتی کمزوری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، آپ کو خوف کے جال میں جکڑنا اور مایوس کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس سے مقابلے کے خیال سے ہی دستبردار ہو جائیں، اس کی برتری اور اپنی غلامی تسلیم کر لیں۔ مگر یہ نادان نہیں جانتا کہ خاتم الانبیاء
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سر کٹوا تو سکتے ہیں مگر طاغوت کے آگے جھک نہیں سکتے۔ اور آج تک کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلے تو کامیابیوں نے ہمارے قدم چومے، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کریم اپنی راہ میں نکلنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ آئیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، وطن عزیز کو عالم اسلام کا سہارا اور آنکھوں کا تارا بنا دیں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔